مگر میرا ایک مشورہ آپ کو یہ ہے کہ شب معراج ہو یا شب برات ہو یا شب قدر ہو، اس میں سب سے پہلے اپنی قضا نمازوں کو ادا کریں۔ یاد رکھیے شب معراج کے نوافل اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہونے والا، لیکن جو نمازیں اپنی زندگی میں آپ نے قضا کی ہیں وہ نمازوں کی پرسش آپ سے حشر کے میدان میں ضرور ہوگی۔ تو اسی لیے جو بھی فرض نمازیں آپ نے جان بوجھ کر یا انجانے میں چھوڑ دی ہیں، سب سے پہلے ان راتوں میں وہ نمازوں کو یاد کر کر کے ان کی جو ہے قضا آپ کر لیں۔ جب آپ اس کی قضا کرتے ہوئے تھک جائیں تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ قرآن مقدس کی تلاوت شروع کر دیں۔ پھر آپ قرآن مقدس جب پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آپ کو ایسا تھکاوٹ محسوس ہو تو پھر فوراً وضو کر کے اب آپ شب معراج کے وہ نوافل پڑھ لیں جو ہمیں روایت میں جو ہے ملتے ہیں اور جس کا بھی اجر و ثواب بہت ہی زیادہ رکھا گیا ہے۔ لیکن پہلے قضا نمازوں کو ادا کریں، پھر قرآن مقدس کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، پھر اس کے بعد آپ یہ شب معراج کے نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ اب شب معراج میں کون سے نوافل ادا کرنا ہے، اس کے لیے ایک روایت جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رجب میں ایک رات ہے، اس رات میں عبادت کرنے والے کے لیے 100 برس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، یعنی 100 سال کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور وہ ہر رات 27ویں رجب ہے، اور وہ رات 27ویں رجب ہے، یعنی رجب کی 27ویں۔ پس جس نے اس میں 12 رکعتیں پڑھی اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد جو ہم ضمہ سورہ پڑھتے ہیں اس کے ملانے کے بعد سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 مرتبہ، یعنی ضمہ سورہ پڑھنے کے بعد، پھر اس کے بعد استغفر اللہ 100 مرتبہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف 100 مرتبہ، جو بھی آپ کو درود شریف آتا ہو، چاہے اگر کسی کو بڑا درود نہ آتا ہو تو صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نماز کو جیسے نارملی ہم رکوع سجدہ کر کے ایک رکعت کمپلیٹ کرتے ہیں، اسی طریقے سے آپ اگر 2 رکعت سے پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت کمپلیٹ کر لیں، 4 رکعت سے پڑھ رہے ہیں تو 4 رکعت کمپلیٹ کر لیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب نماز مکمل ہو جائے تو دعا مانگے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شک اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، ماں سوائے گناہوں کی دعا کی۔ یعنی اگر آپ نے وہ نوافل پڑھ کر گناہوں کی دعا کی کہ فلاں ناجائز کام آپ کا پورا ہو جائے، فلاں جو ہے نا آپ کا حرام کام پورا ہو جائے، تو یہ کام نہیں ہوگا۔ جائز مقصد کے لیے جو بھی دعا مانگی جائے یہ 12 رکعت کو اس طریقے پر پڑھ کر تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور صبح کو روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک اس کی دعا کو قبول فرمائے گا، ماں سوائے گناہوں کی دعا کے۔